ایک زمانہ آئے لوگ علماء سے کترائیں، علماء سے بھاگیں گے، جانتے ہو پھر اس قوم پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان پر 3 عذاب مسلط کر دے گا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ فرما کسب سے برکت اٹھا لی جائے۔ جب لوگ دیندار لوگوں سے بھاگیں گے تو دیکھیے کسب سے برکت اٹھا لی گئی۔ آپ جانتے ہیں جو کروڑ پتی تو بہت زیادہ پریشان ہے آج کل، ارب پتی تو اس سے زیادہ پریشان ہے کہ کہیں ڈاکو سے اغوا نہ کرے، لکھ پتی بھی پریشان، 1000 پتی بھی پریشان، اور ہم جیسا مولوی بیچارہ 1000-1200 کمانے والا تو بہت دن سے پریشان چلا ہے، آج بھی پریشان۔ اور یہ محکمہ ایسا ہے کہ جس نے آج تک ہڑتال نہیں کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کی کوئی محکمہ بچا؟ پولیس نے ہڑتال کر دی، CIA نے ہڑتال کر دی، ہر محکمے۔ اور اگر مولوی ہڑتال کرے تو آپ کے مولانا برات حیدرآباد سے آئی، باقی آج ہڑتال ہے کل دیکھا جائے گا کیا بنے گا صاحب۔ مولانا صاحب نماز جنازہ تیار ہو کر کل دیکھا جائے گا، سب آج تو اسٹائل، آج تو ہڑتال، کہیں چلے گی جناب بات؟ فرما دیکھو جب تم دینداروں سے بھاگو گے تو دیکھو کسب سے برکت اٹھائی گئی۔ بتائیے آج ہر شخص چلاتا ہے یا نہیں کہ برکت ہے؟ اور فرمایا پھر ہوگا یہ دوسرا عذاب کہ ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں۔ پاکستان کا 42-43 سالہ ریکارڈ آپ کے سامنے، بتائیے کتنے حاجی، کتنے نمازی، کتنے پرہیزگار، کتنے اللہ سے ڈرنے والے، کیسے صاحب تقویٰ آپ کے حکمران گزرے ہیں۔ مجھے سیاسی گفتگو نہیں کرے، وہ سب آپ کے سامنے۔ ارے ہمارے یہاں تو حکمران مذہبی میدان میں اتنا نایاب ہوتا کہ جناب اس صدر کی تو بات نہیں کرتا، ایک عام بات کرتا ہوں۔ صدر پاکستان کہیں جناب نماز پڑھ لے تو جگ میں فوٹو آتی سرخی لگ جاتی ہے، آج تو صدر صاحب نے نماز پڑھی ہے۔ نماز کیا سمجھے آپ؟ آج صدر صاحب نے نماز پڑھی ہے، وہ کام کیا جس کے باپ نے بھی کبھی نہیں کیا۔ پورا جناب لیڈ کرتی، بڑا فوٹو شاپ ہوگا، مذہبی میدان میں اتنے نایاب نہیں کے بیچارے۔ تو بتائیے حکمراں کیسے ہیں؟ یہ علماء سے تعلق ختم کرنے کے ثمرات ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اور فرمایا تیسری جانا کہ جب لوگ دیندار علماء سے بھاگیں گے تو تیسرا عذاب یہ ہے کہ جب وہ مریں گے تو ایمان سے خالی ہو کر مریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ آج کی دہشت، یہ آج کی وحشت، یہ سارے مسائل یہ صرف اس لیے کہ ہم نے دینداروں سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا، علماء سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت مذہبیت اور یہ دیر آج ہمارا فضل علم اللہ کے ساتھ اس نے یہ حدیث نقل کی کہ جو اہل علم ان کا معاملہ ہے کہ کل قیامت میں رب کریم فرمائے گا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ جب یہ جانے لگیں گے عین جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے؟ علماء کہیں گے کیا بات، کوئی نیا حساب سامنے آ گیا؟ روک دیے گئے، پوچھیں گے مولا کیا معاملہ ہے؟ ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہیں جنت کی بشارت دی کہ جنت میں جاؤ، تنہا جا رہے ہو، یہ تمہارے ماننے والے ہیں، ان کی سفارش کرو، اکیلے مت جاؤ، انہیں بھی لے کر۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ علماء موجود ہیں، ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک مدان کا لب کشائی کرنا زیب نہیں دیتا، گویا تاہم میں حکم کی تعمیل کے لیے چند منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب طلبہ دینی علم کے لیے نکلتے، ایک روایت میں کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ان کے پیروں تک، اور ایک روایت میں کہ فرشتے اپنے پروں سے ان پر گویا سایہ کر دیتے۔ یہ تو طالب علم اور علم والوں کی عزیزان گرامی حیثیت ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ آج جو بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جا رہے ہیں، جن کا یہ سما دیکھنے کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہیں، حقیقت ہے کہ یہ علماء یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ کنز الایمان شریف میں حدیث آتی ہے کہ جناب یہ صرف نہ سمجھیے کہ دنیا ہی میں آپ کو علماء کی ضرورت ہے، جنت میں بھی اگر آپ چلے گئے تو علماء سے مفر ہے، وہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی۔ وہ طبقہ جو پان کی دکان میں مولویوں کو گالی دیتا، وہ طبقہ جو منی بس میں مولانا کو گالیاں دیتا، وہ طبقہ جو ہر جلسے میں کہتا ہے مولوی لوگوں کا کیا حال۔ دیکھیے آپ میں کا کوئی بڑا سیٹ کسی کار میں نکل جائے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اور کوئی مولوی گزرے بھائی بڑے ٹھاٹ ہو رہے ہیں، بھائی آج تو بڑی نئی کار میں نظر آیا تھا، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھا۔ اسکوٹر چلا لے بیچارہ کہیں تنخواہ میں سے کچھ پیسے جمع کر کے، ارے بھائی مولانا کے بڑے ٹھاٹ ہے، بھائی آج تو ہونڈا 50 پہ نظر آیا، اسے کوئی اختیار نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھی آپ ان سے فرار نہیں کر سکتے۔ اور میں نہیں کہتا، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آپ
آپ کہیں گے بھئی یہاں تو نماز پڑھنے کی بات، وہاں تو نماز نہیں، یہاں تو مسائل پوچھنے نکاح طلاق کے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جنت میں بھی ہمارے یہی سردار ہوگی، کیا معاملہ؟ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ کل جنت کا سما یہ ہوگا کہ جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے، جو مانگو۔ تو آپ کا علم ہوگا محدود، کتنی چیزیں مانگو؟ کوئی 1000 مانگ لو گے جنت کی نعمت، 2000 مانگ لو گے، 5000 مانگ لو گے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جنت کی نعمتیں آپ کو یاد نہیں ہوں، جنت کی نعمتیں آپ کو یاد نہیں ہوگی کیا کیا ہے، تو آپ سوچیں گے بھئی اب تو یہ بھی مانگ لیا، وہ بھی مانگ لیا، یہ مانگ لیا، چنی مانگ لیا، چنا مانگ لیا، اب تو حافظہ جواب دے گیا، اب تو چلنا چاہیے مفتی شجاعت علی صاحب کے پاس کہ بھئی آپ مفتی رہے، بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، یہ ہے ہماری جوڑیہ بازار کی لسٹ، اتنا تو ہم نے مانگ لیا، اب آگے کی لسٹ آپ بتائیے کہ اب کیا مانگا ہے؟ علماء بتائیں گے کہ یہ تم نے مانگا، اب یہ مانگو، اب یہ مانگو، اب یہ مانگو، تو جنت میں بھی علماء تمہیں کام آئیں گے، دنیا جنت میں بھی علماء سے آپ نہیں بھاگ سکتے عزیزان محترم۔ غرض یہ کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جو آپ کو سنیت کا درس دیتے ہیں، اہل سنت و جماعت جو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے، اس پر گامزن رکھنے کے لیے، اس پر آپ کے مذہب اور ملت کے تمام مسائل حل کے لیے یہ درس گاہیں ہیں، اور ان کے جو فوائد ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میری دعا ہے اے مالک بحر و بر، اے خالق شمس و قمر، مولا جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار ہے، مولا یہ چاند و سورج جب تک اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور دمکتا رہے، مولا نسیم سر کے چھوٹے چمنستان عالم کو جب تک معطر کرتے رہے، دارالعلوم نعیمیہ اور تمام ادارے اہل سنت سے تا قیام قیامت رشد و ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ابھی تو سینکڑوں